بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈی جی خان میں تقریب سے خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی نے سیلاب پر سیاست کی، صدر زرداری اور بلاول بھٹو اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی۔ سندھ میں سیلاب آتا ہے تو پنجاب ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے دنیا کے آگے امداد کی اپیل کیوں نہیں کرتی؟ نواز شریف کی بیٹی ہوں، کبھی امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ این ایف سی سے ملنے والے وسائل عوام پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ سندھ میں سیلاب کے بعد کیا صورتحال ہے، اس پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ بار بار جنوبی پنجاب کی بات کر کے لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جنوبی پنجاب کی بات کرنے والوں نے ایک دھیلے کا بھی کام نہیں کیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی۔ زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان کے دل سے احترام کرتی ہوں۔ بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں۔ سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے امداد دے لوگوں کو۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں قدرتی آفات سے نپٹنا کسی ایک صوبے کی ذمہ داری نہیں، وفاق کو صف اول کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پنجاب حکومت فوری طور پر بی آئی ایس پی سے سیلاب متاثرین کی مدد کر سکتی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران نون لیگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کریڈٹ لیتی رہی، معلوم نہیں اب وہ کیوں یو ٹرن لے رہی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ حکومت عالمی برادری سے بر وقت اپیل کرتی تو سیلاب متاثرین کی جلد اور زیادہ مدد ہو سکتی تھی۔ عالمی اداروں سے بات چیت کر کے ٹیکس ریلیف فراہم کریں گے۔ ایسا نہیں کہ وفاق نے ہمارے مطالبے نہیں مانے۔ امید کرتا ہوں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر تعمیرات پر کام کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ قابل تعریف ہے۔ نون لیگ نے اب تک کسی آئینی ترمیم کا ڈرافٹ شیئر نہیں کیا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ بلوچستان کا حل ملٹری نہیں سیاسی ہے۔ کوشش ہے کہ بھارت کا کلدم تنظیموں کے ساتھ نیٹ ورک توڑا جائے۔ وفاقی حکومت قدرتی آفت کسی ایک صوبہ کا ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر چیز اوبویسلی صوبائی حکومت اپنا پورا کوشش کرتے ہیں، مگر قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے۔ الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے، تو اگر انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے۔ وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا۔ بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین فضائی اور زمینی آپریشن ضروری ہے۔ بلوچستان میں قیام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا ریاست کے ریٹ کو کسی صورت چیلنج نہیں ہونے دیں گے۔ گزشتہ روز چاغی میں دہشت گردوں کے خلاف اہم کارروائی کی گئی۔ ایک دہشت گرد مارا گیا، دوسرے نے سرنڈر کیا۔ دہشت گرد زبیر کلدم تنظیم کے لیے کام کرتا تھا۔ دہشت گرد نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی کو ریاستی سرپرستی ملی ہوئی ہے۔ افغانستان کو دوحہ معاہدے کے تحت وعدے نبھانے ہوں گے۔ افغان معاہدے کے تحت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں اقتصادی تعاون اور سیکیورٹی معاملات پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت کا بھی امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ججز کی تقرری اور تبادلوں سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی اسکیم کے تحت جج کو ٹرانسفر کے بعد نئے جج کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ عدالت نے اس حوالے سے موقف اختیار کیا ہے کہ تبادلوں کے عمل میں عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز کے تبادلوں کے خلاف دائر درخواست واپس لے لی۔ عدالت نے تبادلوں کو مفاد عامہ کی خلاف ورزی قرار دینے سے انکار کیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں بتایا کہ نوٹیفکیشن میں وضاحت کے لیے معاملہ دوبارہ ریفر کیا گیا ہے۔ مشاورت صرف عدلیہ کے ساتھ کی جاتی ہے اور یہ عمل عدلیہ کی آزادی کو متاثر نہیں کرتا۔ سینیٹر فیصل وافڈا کی سخت وارننگ، ٹیکس گزار تیار ہو جائیں۔ سینیٹر فیصل وافڈا کہتے ہیں اگر انکم ٹیکس گوشواروں کے حتمی تاریخ تک
इस साल टैक्स अदा करने की शरह पिछले साल के मुकाबले में कम से कम 15% इजाफे के साथ ना बढ़ी तो पिछले सालों के गोशवारे खोल दिए जाएंगे और सख्त क्रैकडाउन होगा। उन्होंने खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर लग्जरी तर्ज जिंदगी और गोशवारों के फर्क की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। टैक्स चोरी करने वालों को 30% तक सजा भी बचा नहीं सकेगी। वार्डन ने कहा कि विसल ब्लोअर्स को भारी इनाम दिया जाएगा और ये भी कहा कि इत्तलात को सीगा राज रखा जाएगा। FBI कवानीन के तहत फौरी कार्रवाई का मजाज होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाकी नौयत का है। सैलाब ज़दगान की मदद सूबाई सतह पर होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लोगों को रोज़गार फराहम करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को बेनज़ीर रोज़गार स्कीम में तब्दील कर दिया जाए। सुनने में आया इस तरह की स्कीम ज़ेर गौर है। सेनेट की कायम कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का चेयरमैन सेनेटर मसूद अहसन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कायम कमेटियों ने सैलाब मुतासिरीन फौरी नकद इमदाद की सिफारिश की। कायम कमेटियों के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी जाए। जब वज़ारत ख़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सैलाब से KP और पंजाब में 7% ज़री अराज़ी मुतासिर हुई। मुल्क भर में 25 लाख एकड़ ज़री अराज़ी को नुकसान पहुंचा है। KP में 35,000 एकड़ ज़रई ज़मीन को नुकसान पहुंचा है। कराची मलीर मेमनगोट के रहायशी बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। ख़वातीन, मर्द और बच्चे सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन ने टायर चलाए और मलीर सिटी जाने वाला मरकजी रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इलाका मकीन कहते हैं, एक हफ्ते से के इलेक्ट्रिक ने बकायाजात का जवाब बनाकर बिजली बंद कर रखी है, जिसके बाद इलाके में पानी की शदीद किल्लत है। उन्होंने कहा, हम बिल अदा करने के बावजूद बिजली की बंदिश का शिकार हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। आपको बताएं, रोड बंदिश के बाद गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, ट्रैफिक का निजाम इस वक्त दरहम बरहम हो चुका। मुजाहिरीन कहते हैं, हम बिल अदा करते हैं मगर बिजली बंद है, ये नाइंसाफी है। मलीर मेमनगोट में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। ख़वातीन, मर्द और बच्चे सड़कों पर निकल आए। टायर चलाकर मलीर सिटी जाने वाली जो मरकजी शाहराह है उसको ब्लॉक कर दिया गया। रोड बंदिश के बाद गाड़ियों की लंबी कतारें, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। कहा कि हम बिल अदा करते हैं मगर बिजली बंद है, ये नाइंसाफी है। मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहा गया। कराची मलीर मेमनगोट में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा APN न्यूज़ नबील मिर्जा से। नबील, कहिएगा इस एहतजाज से मुतालिक। जी बिल्कुल, कराची मलीर मेमनगोट के रहायशी बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। खवातीन, मर्द और बच्चों ने सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन ने टायर और सिटी जाने वाला मरकजी रोड किया गया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। और नादर अली मेमन, शकूर मेमन, सादा मेमन और दीगर ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से KLTC इंतजामिया की जानिब से बकायाजात के जवाब बनाकर बिजली के बैठे गए, जिसके बाद इलाके में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम बिल अदा करने के बावजूद भी बिजली की बंदिश का शिकार है, जो सरासर नाइंसाफी है। KLTC के हुकाम ने बिजली बहाल करने की यकीन जानी करवाई थी, पर जिसकी 4 दिन गुजर चुके हैं और लेकिन अब तक बिजली बहाल नहीं की गई है। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मजबूर होकर सड़कों पर आए हैं। KLTC के आला हुकाम और जिले इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे नोटिस ले और फौरी बिजली बहाल करवाए, वरना एहतजाजी दायरा मजीद वसी किया जाएगा। इसके साथ साथ मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुलशन अजीज पीरी शाहटाउन। बहुत शुक्रिया नबील मीरजात, कराची से बता रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात 13 घंटे और 3 अदवार पर मुश्तमिल रहे, पेशरफ्त न हो सकी। मुज़ाकरात में वफाकी वज़रा अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी भी शामिल थे। आज़ाद कश्मीर के वज़रा फैसल राठौर, दीवान अली चोगताई दीगर भी मुज़ाकरात में शरीक रहे। एक्शन कमेटी की जांच से कोर कमेटी के 9 मेंबरान मुज़ाकरात में शरीक थे। एक्शन कमेटी ने ऐलान किया 29 नवंबर को पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी हुकूक मनवन तस्लीम करने के लिए लेकिन आइन से मावरा मुतालबात नाकाबिल कबूल। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, हमने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की भरपूर कोशिश की। आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर के वज़रा पर मुश्तमिल तश्कील दी हुई थी और ये मुज़ाकरात एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर के वज़रा के दरमियान जारी थे। उन्हें असिस्ट किया जाए, उन्हें फैसिलिटेट किया जाए और हर तरह का वो तावन और मावनत फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया की जाए ताकि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब हो सकें। आज जो एक्शन कमेटी से हमारे जो मुज़ाकरात हुए, उनकी तमाम तार जो जायज़ डिमांड हैं, वो मुतालबात हैं, वो मनवन तस्लीम किए गए। लेकिन वो डिमांड्स और मुतालबात जिनके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, जिनमें से 1-2 का जिक्र यहाँ पे हुआ, जिनमें से आपको कैबिनेट की अप्रूवल्स चाहिए,
وہ بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں وقت کے ساتھ، ہم نے ان سے یہی کہا کہ جو آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ سارے ہم نے مان لیے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 سے 6 لوگ بیٹھ کے آزاد کشمیر کے آئین کو امینڈ کرنے کی بات کریں. ٹیکس ریٹرن فارم سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہیں بے بنیاد. ایف بی آر نے وضاحت جاری کر دی. ترجمان ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس ریٹرن فارم 2025 میں کوئی نئی ترمیم یا تبدیلی نہیں کی گئی. یہ فارم 7 جولائی کو ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا تھا. صفحہ 66 پر اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو کے اندراج کی شرط موجود ہے، لیکن اس کا ٹیکس کلیکشن سے کوئی تعلق نہیں. ترجمان کا کہنا ہے کہ اثاثوں کی ویلیو کا اندراج ٹیکس گزار کی ثوابدید پر ہے. یہ نہ تو ٹیکس کے حساب میں شامل کیا جائے گا اور نہ ہی ویلتھ سٹیٹمنٹ کی ریکنسلیشن میں کسی غلطی کی صورت میں نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا اور پہلے سے جمع شدہ گوشوارے دوبارہ فائل کرنے کی ضرورت نہیں. ایف بی آر کے مطابق آئی آر سسٹم مکمل طور پر فعال ہے اور ٹیکس دہندگان سے اپیل کی گئی کہ وہ 30 ستمبر 2025 تک اپنے گوشوارے جمع کرا دیں. راولپنڈی میں غیر قانونی جرگہ سدرا عرب قتل کیس چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا. پولیس نے سدرا عرب قتل کیس کو ہائی پروفائل کیس قرار دے دیا. ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی کی عدالت میں ٹرائل کے لیے پبلک پراسیکیوٹرز پر مبنی 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. بات کریں گے توشہ خانہ 2 کیس کی. تو بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران استغاثہ کے 2 گواہان پر بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز کی جرح مکمل. پیر کو دونوں گواہان پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل قوسین فیصل مفتی جرح کریں گے. سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جیل سے عدالت پیش کیا گیا. راولپنڈی سے خبر ہے. علیمہ خان کی اڈالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا ملک کی جیلوں میں بے شمار قیدیوں پر جھوٹے مقدمات ہیں. کئی قیدی علاج نہ ملنے سے مر رہے ہیں. اصل بے گناہ تو بانی پی ٹی آئی ہیں جو جیل میں قید ہیں. ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے. بانی کو پارٹی میں اختلاف رائے فطری ہے. اگر اختلاف نہ ہو تو یہ بھیڑ بکریاں بن جائیں. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. پولیس ہمیں اٹھا کر لے جائے، کل کیس بنانے کی بھی صورت نہیں رہ جائے گی. بانی پی ٹی آئی کو بجٹ سے مائنس کیا گیا. ملاقاتیں بھی روکتی گئیں. یہ حقیقت ہے. پاکستانی عوام ڈٹ کر کھڑے ہیں. نہ ہمیں کسی سے ڈر ہے، نہ کسی دباؤ سے خوف ہے. کئی بے گناہ لوگ جیلوں میں مر رہے ہیں، ٹائم پہ کسی علاج نہیں کیا جاتا. اصل میں بے گناہ انسان تو عمران خان ہے جو جیل میں بیٹھے، اور کئی بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں اور کئی بے گناہ لوگوں کے اوپر کیسز ہیں. عمران خان کی پارٹی میں اگر ڈفرنس آف اوپینین نہ ہو تو یہ تو بھیڑ بکریاں بن جائیں. اس وقت انفلیشن اوپر جا رہی ہے، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے، بے روزگاری بڑھے گی. عمران خان بجٹ سے مائنس کروا رہے تھے. عمران خان سے ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں. کھڑے کس کے لیے ہونا؟ پاکستان کے لیے. پاکستان مشکل میں ہے اس وقت، آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو. تحریک انصاف کا بڑا دعویٰ. 27 ستمبر پشاور جلسے میں 1 کروڑ کارکنان لانے کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا جذباتی اعلان پارٹی قیادت کے لیے درد سر بن گیا. پی ٹی آئی کور سیاسی کمیٹی کی جانب سے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو خصوصی ٹاسک سونپ دیے گئے. ذرائع کے مطابق قیادت کی جانب سے ہر رکن قومی اسمبلی کو 1000 جبکہ صوبائی اسمبلی کارکن 500 کارکنوں کو ساتھ لانے کی ہدایت کر دی گئی. اراکین اسمبلی اگر ٹارگٹ پورا کر بھی لیتے ہیں تو 90,000 کارکنان جمع ہو سکیں گے. دعوے کو پورا کرنے کے لیے پارٹی کیا اقدامات کر رہی ہے؟